سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ درود و سلام ہو اس کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں اس دین حق کی تعلیمات ملیں اور جن کی اتباع میں ہماری نجات ہے۔ سورہ الفاتحہ کے فضائل اور اس کے چھپے ہوئے راز۔ آج ہم ایک ایسی عظیم سورہ کے بارے میں بات کریں گے جو قرآن مجید کا دل اور مسلمانوں کی ہر نماز کا لازمی حصہ ہے۔ یہ سورہ ہے الفاتحہ۔ اس سورہ کو ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں، شفا یعنی شفا دینے والی، اور الصلوۃ یعنی نماز کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کے ہر لفظ میں گہرے معنی اور فضائل چھپے ہوئے ہیں جو اس کی اہمیت کو دو چند کر دیتے ہیں۔ قرآن کا مقدمہ۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے جو اس کی تمام تعلیمات کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی پہچان، اس کے سامنے عاجزی اور بندگی کا طریقہ اور سیدھے راستے کی طلب سکھاتی ہے۔ یہ محض چند آیات نہیں بلکہ ایک مکمل دعا ہے جو ہر مومن اپنی ہر نماز میں پڑھتا ہے۔ اس سورہ کا پہلا جملہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دو صفاتی نام الرحمن اور الرحیم کا ذکر ہے جو اس کی لامحدود رحمت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا۔ الفاتحہ کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس جملے میں یہ حقیقت پنہا ہے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق صرف اللہ ہے جو تمام کائنات کو پیدا کرنے والا، پالنے والا اور اس کا نظام چلانے والا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو بندے کو اس کی بندگی کا احساس دلاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا نقش قائم کرتا ہے۔ یوم جزا کا مالک۔ اس کے بعد اللہ تعالی کی ایک اور صفت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین۔ یہ جملہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے ہر عمل کا حساب ہوگا اور اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگی میں احتیاط اور آخرت کی فکر کے ساتھ چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بندگی اور استعانت۔ اس سورہ کا سب سے اہم اور بنیادی حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہے۔ یہ جملہ توحید کا مکمل خلاصہ ہے اور اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی اور کی نہیں، صرف اللہ کی بندگی کریں گے اور اپنی ہر حاجت کے لیے صرف اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے۔ سیدھے راستے کی دعا۔ الفاتحہ کا سب سے بڑا راز اس کی دعا میں چھپا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دعا نہ صرف نماز بلکہ پوری زندگی کے لیے رہنمائی کی طلب ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے اپنے انعام یافتہ بندوں کے لیے کھولا، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جن پر اس کا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ یہ دعا اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنی عقل، علم اور کوشش سے ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد شامل نہ ہو۔ شفا اور برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ الفاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ یہ بات اس کے روحانی اور جسمانی فوائد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب کوئی مسلمان سچے دل سے اس سورہ کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل و دماغ کو ہر قسم کی بیماریوں اور وسوسوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے اسے الرقیہ یعنی دم بھی کہا جاتا ہے۔ ہر نماز کا لازمی حصہ۔ سورہ الفاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سورہ نماز کا قلب ہے۔ یہ ہمیں نماز کے آغاز میں اللہ سے صحیح راستے پر چلنے کی دعا کرنے کی اہمیت کو یاد دلاتی ہے، جو کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اختتامی کلمات۔ سورہ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ الفاظ اس بات کی علامت ہیں کہ یہ پوری سورہ دراصل ایک دعا ہے جو بندہ اپنے رب کے سامنے نہایت عاجزی اور بندگی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اس سورہ میں نہ صرف اللہ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت اور بڑائی کا ذکر ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کی ایک جامع دعا بھی شامل ہے۔
یہ سورہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی بندگی اور اس کی رضا کے حصول کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم ایک عارضی زندگی میں ہیں اور ہمیں ہمیشہ آخرت کی فکر رکھنی چاہیے۔ سورہ الفاتحہ صرف ایک سورہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے جس میں ہمیں ایمان، توحید، عبادات، آخرت اور رہنمائی کے بنیادی اصول سکھائے گئے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کے لیے روحانی ترقی اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی تلاوت کرتے وقت اس کے معنی پر غور کریں اور اس کے پیغامات کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کریں اور ہمارے چینل شاہد اسلامک پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔